السلام علیکم۔ راول خان تعجب خیز نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھ رہا تھا۔ ان حالات میں اس نے بھی بہت کچھ سوچا تھا۔ طغرل خان جو کچھ کر چکا تھا اور جو کچھ کر رہا تھا وہ راول خان کے لیے بھی بے حد اذیت ناک تھا، لیکن اس کی ذہنی قوتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ اب اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ طغرل خان کو روک سکتا۔ لیکن جوزفائن، راول خان کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات آنے لگے۔ ایک بات کا وہ ابتدا ہی سے قائل رہا تھا، اور وہ یہ تھی کہ بلا شبہ جوزفائن کا شیطانی ذہن بہترین منصوبہ بندیاں کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، اور اس کا مظاہرہ آج تک جاری تھا۔ یہ کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ جوزفائن ایک ایسی عورت بن کر، جس کا تعلق پہاڑوں کی زندگی سے قطعی نہیں تھا، لیکن جو ایک پہاڑی راہبہ کی حیثیت سے وہاں کے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتی ہے، یہاں تک کہ ایک قبیلے پر بھی حکمرانی کر سکتی ہے۔ لیکن اس نے ایسا کیا تھا، اور یہ اس کی ذہنی قوتوں کا ہی کرشمہ تھا۔ بلا شبہ ہر انسان کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے، لیکن جوزفائن کے شیطانی ذہن کو راول خان اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے چند ہی لمحات میں بہت سے فیصلے کیے۔ اس نے سوچا کہ اب جب اس کی قوت فیصلہ مفلوج ہو چکی ہے اور وہ طغرل خان کے ہاتھوں اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے، تو اگر جوزفائن کے ذریعے کوئی ایسا مسئلہ حل ہو جائے جس سے اسے یہاں سے رہائی مل جائے اور وہ خوش بخت کو لے کر یہاں سے فرار ہو سکے، تو یہ کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طغرل خان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ بگڑے ہوئے ذہن کا مالک کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا۔ راول خان سے اس کی نفرت عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اسے ان تمام سازشوں کی تفصیلات معلوم ہو گئی تھیں جو راول خان اور جوزفائن نے زارق خان اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کی تھی، اور اس کے نتیجے میں طغرل خان انہیں کبھی بھی اذیتیں دے کر مار سکتا تھا۔ اگر جوزفائن کا شیطانی ذہن کوئی ایسا کارنامہ انجام دے سکے جس کے ذریعے یہاں سے گلو خلاصی ہو سکے، تو بعد میں جوزفائن کا حساب کتاب بھی کیا جا سکتا ہے۔ باہر طور وہ عورت اس قابل تو نہیں تھی کہ اب اس سے زندگی کے وہ راستے استوار کیے جائیں جو محبتوں کے راستے ہوتے ہیں، لیکن اگر سازش کے جواب میں سازش اور چالاکی کے جواب میں چالاکی کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ راول خان نے بہت کچھ غور و خوض کیا، اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ جوزفائن سے واقعی تعاون کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف یہاں سے نکلنے اور خوش بخت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ کم از کم یہ بات ضرور جانتا تھا کہ شاہ گڑھی کی خانم شہبانو نے کسی نہ کسی طور فرخانہ اور اس کی بیٹیوں کو بحفاظت رکھا ہوگا۔ اگر جوزفائن کے ذریعے یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے اور طغرل خان کے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے تو راول خان کے لیے برا نہیں تھا۔ خوش بخت کی ذہنی کیفیت کو درست بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے سب سے زیادہ محنت اس بات پر کرنا ہوگی کہ جوزفائن کو وہ اپنے بدلے ہوئے رویے کے خلوص کا یقین دلا سکے، اور بس۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ جوزفائن خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کافی دیر اس طرح گزر گئی۔ پھر راول خان آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کٹہرے کے دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اب وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے جوزفائن کو دیکھتے ہوئے کہا، تو نے میری پوری زندگی تباہ کر دی ہے جوزفائن۔ در حقیقت تو نے میری پوری زندگی تباہ کر دی ہے۔ تو نے جو طویل داستان مجھے سنائی ہے، تیرا کیا خیال ہے اس داستان میں ایک پتھر کے ٹکڑے کی طرح رہا ہوں؟ کیا تو مجھے بتا جوزفائن، لندن کی انہی فضاؤں میں لوٹ جا اور مجھے اس بات کا جواب دے کہ کیا میں نے تجھے تیری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا؟ مجھے جواب دے جوزفائن کہ جب میں نے تجھے پہاڑوں کی ملکہ کی حیثیت سے لے کر اپنے وطن واپس آیا تو کیا میرے دل میں تیرے خلاف کوئی غلط جذبہ تھا؟ مجھے جواب دے جوزفائن، کیا میں نے تجھ سے کی جانے والی نفرتوں کے جواب میں اپنی بھرپور نفرتوں کا مظاہرہ نہیں کیا تھا؟ مجھے جواب دے جوزفائن، کیا تیرے ساتھ ساتھ میں نے کسی کو اپنا شریک بنایا؟ مجھے جواب دے جوزفائن کہ کیا فرخانہ کو تو نے ہی میری زندگی میں شامل نہیں کیا؟ جب یہ سب کچھ تیرے ذریعے ہوا تو پھر تو یہ بات کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ سب کچھ میرے ذہن کی گہرائیوں سے نہیں ہوا تھا؟ ہاں جوزفائن، مجھے اس بات کا جواب دے کہ کیا میں نے تجھ سے کبھی محبت نہیں کی تھی؟ لیکن میری ایک ذرا سی غلطی کو تو معاف نہ کر سکی جوزفائن۔ میں الجھ گیا تھا۔ طغرل خان کے قتل کی کوشش اور اس کے بعد طغرل خان کا ہم سے انحراف ہمارے درمیان تنازع کا باعث بنا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا جوزفائن
کہ تو تغرل خان پر براہ راست ہاتھ ڈالے، لیکن اس وقت تو نے اپنے ان جذبوں سے کام لیا جو میرے اور تیرے قاتل بن گئے۔ ہاں، سہیل اور میبل کے قتل کے بعد تو نے قتل کا فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ بات جانتی تھی جوزفائن کہ مجھے تغرل خان سے وہ قلبی لگاؤ نہیں ہے جو خون کے رشتوں میں ہوتا ہے۔ وہ تو ایک نفرت کی پیداوار تھا، لیکن وہ ہمارا دست راست تھا۔ یہاں میں نے تجھ سے اختلاف کیا تھا، لیکن تو نفرت کی آگ میں سلگ رہی تھی۔ تو انتقام کے جوش میں دیوانی ہو رہی تھی، اور انتقام کے جوش میں آ کر ہی تو نے وہ فیصلہ کیا جو بالآخر ہماری تباہی کا باعث بن گیا۔ بول جوزفائن، سارا قصور میرا ہے؟ جواب دے۔ جوزفائن عجیب سی نگاہوں سے راول خان کو دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ راول خان نے یہ بات بالکل سچ کہی تھی، اور یہیں سے تباہی کا آغاز ہوا تھا، ورنہ راول خان اس سے اتنا متنفر تو نہیں تھا۔ وہ تعجب خیز نگاہوں سے راول خان کو دیکھتی رہی، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں راول خان، مجھے اعتراف ہے، میں اس بات کو دل سے تسلیم کرتی ہوں کہ جوش انتقام میں اندھی ہو کر میں نے وہ خوفناک قدم اٹھایا تھا، اور ہماری بدقسمتی تھی کہ تغرل خان زندہ بچ گیا تھا۔ وہیں سے ہماری تباہیوں کا آغاز ہوا، اور تو نے وہ کر ڈالا جوزفائن جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کاش راول خان تم اس وقت فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے میرے اس اقدام کی سختی سے مخالفت کرتے۔ تمہیں بھی تو یہ حق حاصل تھا کہ جس طرح میں سہیل اور میبل کے قتل کے بعد ذہنی طور پر دیوالیہ ہو کر جنونی ہو گئی تھی، اسی جنون کا شکار ہو کر تم بھی مجھ سے یہ بات کہہ سکتے تھے کہ کسی بھی قیمت پر تغرل خان کے خلاف یہ قدم نہیں اٹھایا جائے۔ شاید اس کی گنجائش نہیں تھی۔ شاید میں نے تجھ سے یہ الفاظ کہے تھے جوزفائن، اور ایک غلطی کا، زندگی میں ہونے والی صرف ایک غلطی کا اتنا بڑا صلہ دو گے مجھے، اتنی نفرت کا اظہار کرو گے مجھ سے راول خان کے اس کے بعد نفرتوں کا تصور ختم ہو جائے۔ کیا صرف ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا تم جیسے فراخ دل انسان کے لیے موزوں ہے؟ مجھے جواب دو کہ کیا زندگی میں کبھی تم سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہوگی؟ کیا اس غلطی کے جواب میں اذیت کے وہ لمحات میرے لیے اس سزا کا بھرپور درجہ نہیں رکھتے جو تم نے فرخانہ کو پرانے محل میں لا کر مجھے دی تھی؟ جواب دو راول خان، کیا تم نے بھی مجھ سے میری اس غلطی کا بھرپور بدلہ نہیں لے لیا؟ بہرحال جوزفائن، وہ لمحات گزر چکے ہیں، وہ وقت گزر گیا، ہم اس پر کف افسوس ملنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ مجھے گزرے ہوئے لمحات کی موجودہ وقت کی کوئی فکر نہیں ہے راول خان، میں تو بس تمہاری زبان سے اپنے لیے کچھ سننا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے راول خان، اگر تم مجھے معاف کر دو تو جوزفائن پھر سے زندہ ہو جائے۔ ہاں راول خان، آج جوزفائن تمہیں جس شکل میں نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ ذہنی طور پر مر چکی ہے۔ وہ اپنی محبت کو کھو کر ذہنی طور پر مر چکی ہے، ورنہ راول خان، جوزفائن آج بھی وہ اتنی ہی طاقتور ہے ذہنی طور پر جتنی وہ پہلے کبھی تھی، لیکن ایک مردہ وجود میں تمہارے الفاظ زندگی دوڑا سکتے ہیں، صرف تمہارے الفاظ۔ راول خان اچھی طرح جوزفائن کا مقصد سمجھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، نہ، میرے بیکار الفاظ تمہیں کیا دے سکتے ہیں جوزفائن؟ کیا ملے گا تمہیں ان الفاظ سے جو ایک قید خانے میں آخری وقت اپنی زبان سے ادا کیے جائیں؟ تم نہیں سمجھتے راول خان، یہ الفاظ مجھے کیا دے دیں گے؟ تم کیا جانو؟ لیکن جوزفائن، وقت اب بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ کون کہتا ہے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ وقت تو آخر تک ہمارے ساتھ ہے، آخری سانس تک وقت ہمارا ساتھ دے سکتا ہے راول خان خاموش نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھتا رہا، پھر بولا، مجھے بتاؤ جوزفائن کہ میں تمہاری رہائی کے لیے کیا کروں؟ میں تو خود تغرل خان کی نفرتوں کا شکار ہوں، اور ہم دونوں کو وہ قابل نفرت سمجھتا ہے، اور ہم دونوں سے انتقام لے رہا ہے۔ اس کے انتقام کو جہنم میں جھونکو۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، اپنے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اپنی بات کرو راول خان، اپنی بات کرو۔ مگر جوزفائن، اب کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ پہلے تم ایک بات کا اعتراف کرو راول خان کہ تم نے اپنے دل سے جوزفائن کے خلاف تمام نفرتوں کو نکال دیا ہے، جوزفائن نے کہا، اور راول خان نے گردن خم کر لی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، دیکھو جوزفائن، تم راول خان کو اچھی طرح جانتی ہو، میں بہت سی الجھنوں کا شکار ہو گیا ہوں، اور ان الجھنوں نے دماغی طور پر مجھے ناکارہ کر دیا ہے۔ جوزفائن، شیر کوہ سے نکلنے کے بعد فرخانہ اور میری بچیاں میرے ساتھ تھیں،
مجھے جن مصائب سے گزرنا پڑا ان کا تصور بھی میرے لیے ہولناک تھا۔ نہ جانے کتنی بار ہم نے موت کی آہٹیں اپنے قریب محسوس کیں۔ جوزفائن فرخانہ ایک پہاڑی لڑکی ہے، بلکہ پہاڑی عورت ہے، اور پہاڑی عورتیں بے مثال وفا کی مالک ہوتی ہیں۔ اس عورت نے میرے برے وقت میں سہارا دیا مجھے، اور میں اس کی ان وفاؤں کا قائل ہو گیا ہوں۔ جوزفائن، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمہاری وجہ سے میری زندگی میں داخل ہوئی، لیکن بدلے ہوئے وقت نے مجھے اس کا ضرورت مند بھی بنا دیا، اور خاص طور سے خوش بخت کی پیدائش کے بعد۔ خوش بخت میری آرزوؤں کا مرکز تھا جوزفائن، اور اس کے لیے میں نے اتنی شدید محنت کر کے بستی گلزادہ میں ایک مقام بنایا تھا، لیکن وقت نے میرا ساتھ نہ دیا، اور جوزفائن میں وہیں لوٹ آیا جہاں پہلے تھا۔ مجھے بتاؤ، اگر تمہاری کاوشیں اور میرا تعاون تمہاری رہائی کا باعث بن جاتا ہے تو ہم فرخانہ اور ان بچیوں کو اسی طرح چھوڑ دیں گے؟ کیا ایک بار پھر وہ گمنامی کے اندھیرے میں ڈوب جائیں گی؟ اس کا فیصلہ کرو جوزفائن۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام نہیں راول، میرا کام ہے۔ میں تمہاری محبت میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں۔ اگر میں تم سے یہ بات کہوں تو قبل از وقت ہوگی کہ آنے والے وقت میں فرخانہ، تمہاری بچیاں اور ہمارا خوش بخت صرف فرخانہ کا یا تمہارا اور میرا نہیں بلکہ ہم تینوں کا ہوگا، تو کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ میری طرف سے کوئی فریب تصور نہیں کرو گے؟ جوزفائن، یہ الفاظ کہہ کر تم نے نہ جانے میرے ذہن میں کیسے کیسے خواب جگا رہی ہو۔ جوزفائن، خوش بخت سے میری زندگی کے بہت سے رشتے وابستہ ہیں۔ تم نہیں سمجھتی کہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر میرے دل پر کیا قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اپنی باغ ڈور ایک بار پھر جوزفائن کے حوالے کر دو راول خان۔ ایک بار پھر جوزفائن کے ذہن سے سوچنا شروع کر دو۔ ایک بار پھر جوزفائن کے ساتھ وہی تعاون کرو جس تعاون کے ذریعے ہم لوگ زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے چلے جا رہے تھے۔ جوزفائن وعدہ کرتی ہے کہ تمہیں ذہنی طور پر کبھی زخمی نہ ہونے دے گی۔ تمہارا بیٹا خوش بخت تمہارا نہیں، وہ جوزفائن کی آرزوؤں کا مرکز ہے۔ تمہاری بیٹیاں فرخانہ کی بیٹیاں نہیں، جوزفائن کی اپنی اولادیں ہیں، اور فرخانہ ہم دونوں کے لیے ایک مشترکہ دوست، ایک ساتھی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہاں راول خان، میں تمہاری ذات سے اس کی وابستگی کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اور جب میں تمہاری ذات کو نہیں بھول سکتی تو فرخانہ کو بھولنا بھی میرے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ میں اسے اپنے درمیان اپنے ہی جسم کی حیثیت سے قبول کر لوں گی۔ بولو، اس کے بعد تمہارے ذہن میں اور کوئی الجھن رہ جاتی ہے؟ نہیں جوزفائن، اس کے بعد میرے ذہن میں کوئی الجھن نہیں ہے، مگر ایک بات کا اعتراف اور کرو راول خان، کہ جوزفائن تمہاری پہلی محبت ہے، نہ صرف پہلی بلکہ آخری۔ راول خان نے اپنا تیر بھی چلا دیا۔ اب یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ یہ تیر کتنی گہرائیوں میں جا پہنچا تھا، یا پھر جس طرح وہ جوزفائن کو موقع کی نزاکت کا احساس کر کے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی طرح جوزفائن بھی کسی چکر میں ہے۔ بہرطور مسئلہ کچھ بھی ہو، راول خان نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ اسے جوزفائن کا صحیح اعتماد حاصل ہو جائے۔ جوزفائن کے دل میں کیا ہے، راول خان نہیں جانتا تھا۔ جوزفائن چند لمحات اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں راول خان، ہماری پہلی اور آخری محبت۔ ہم دونوں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون کس کے لیے اپنے سینے میں کیا جذبات رکھتا ہے۔ وقت نے لمحاتی طور پر ہمیں دور کر دیا تھا، لیکن لمحے بدل گئے ہیں راول خان۔ لمحوں نے پھر سے ہمیں قریب کر دیا ہے، اور تم اب دیکھو گے جوزفائن کا زندہ ذہن کیا کرتا ہے۔ ہاں راول خان، جوزفائن ایک بار پھر اپنی ذہنی قوتوں کو اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور اب وقت کا انتظار کرو، صرف وقت کا انتظار کرو۔ اور سنو، ایک بات سنو، ہم اپنے درمیان اس نفرت کا اظہار کم از کم تغرل کے سامنے اسی انداز میں کرتے رہیں گے جیسے کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں جو صفائی پیدا ہو گئی ہے وہ صرف ہماری ذات تک محدود رہے گی۔ لیکن تمہارے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے کیا؟ راول خان نے پوچھا۔ ہاں، ایک منصوبہ میرے ذہن میں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بس اتفاقات کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر زندگی نے وفا کی اور اتفاقات نے ہماری مدد کی تو ہو سکتا ہے اس منصوبے میں ہمیں کامیابی ہو جائے، ورنہ مایوس نہیں ہوں۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا۔ طغرل خان احمق ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ ہم اس کے تخلیق کنندہ ہیں، اور جب ہم نے طغرل خان تخلیق کر لیا تو اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر ہی سکتے ہیں۔ کیا تم اس منصوبے کی تفصیلات مجھے نہیں بتاؤ گی جوزفائن؟ ابھی نہیں میرے دوست، میرے ساتھی، میری زندگی کے مالک، ابھی نہیں، تھوڑا سا انتظار کر لو۔
بس تھوڑا سا انتظار۔ راول خان خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جوزفائن واقعی شیطان عورت ہے اور اس کا شیطانی ذہن منصوبے بنانے میں ناقابل تسخیر ہے۔ یقینی طور پر وہ کچھ کرے گی، اور راول خان کو اب کچھ امید کی روشنیاں جلتی نظر آنے لگی تھیں۔ رہ رہ کر اس کے ذہن میں خوش بخت خان کا تصور ابھرتا تھا۔ ایک ہی لگن، ایک ہی آرزو تھی اس کے دل میں، کسی طرح خوش بخت خان کو یہاں سے رہائی مل جائے اور وہ اسے لے کر واپس چلا جائے۔ جہاں تک جوزفائن کا معاملہ ہے تو اس مکار عورت کے بارے میں بھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں بھی کوئی ایسی چال بازی ہو۔ بہرطور راول خان اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اگر اس وقت وہ راول خان کو اپنی کسی سازش کا شریک کار بنا کر کم از کم یہاں سے نکلنے کے ہی انتظامات کر لیتی ہے تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ جہاں تک فرخانہ اور جوزفائن کا معاملہ تھا تو راول خان کو اب عقل آ چکی تھی۔ اس مکار فرنگی عورت کے مقابلے میں وہ فرخانہ کو ایک مقدس ہستی سمجھتا تھا جو بہرطور اس کے نام پر مر مٹی تھی۔ بلا شبہ وہ پہاڑوں کی رہنے والی وفادار تھی۔ وہ سازشی نہیں تھی، وہ سچی تھی اور محبت کرنا جانتی تھی۔ اور پھر اس کی بچیاں۔ راول خان کی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے۔ نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ سرسبز و شاداب ٹیلے کے دامن میں جہاں ہری گھاس کا میدان تا حد نگاہ اس طرح بچھا ہوا تھا جیسے کسی نے سبز رنگ کا قالین دور تک بچھا دیا ہو۔ اس میدان میں جگہ جگہ پھولوں کے کنج نظر آ رہے تھے، اور تغرل خان اپنے بیٹے شہنشاہ خان کے ساتھ میدان کے ایک حصے میں بیٹھا ہوا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر زرنگاہ موجود تھی اور ایک پتھریلی چٹان سے دونوں باپ بیٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ ٹیلے کی بلندیوں سے بڑے سر والا لنگڑا تیمور نیچے کا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تغرل خان ایک وحشی درندہ جس کی نگاہوں میں انسانی زندگی کی کوئی بکت نہیں تھی، بالآخر نرم ہوا، اور معصوم کلکاریوں نے اسے جانور سے انسان بنا دیا۔ پھر معصوم شہنشاہ نے سارے کھیل کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ انسانی زندگی بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ تیمور ٹیلے کی بلندی پر کھڑا یہی سوچ رہا تھا اور اپنے پیچھے قدموں کی آواز سن نہیں سکا تھا۔ پھر جب اسے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ تولائی خان تھا۔ تیمور تولائی خان کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور اس نے نیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو تولائی خان، نیچے دیکھو، کیسا عجیب منظر ہے۔ رائفل کی گولیوں سے کھیلنے والا آج ایک بچے کے ساتھ کتنا خوش نظر آ رہا ہے۔ شہنشاہ خان تو اب بڑا ہو گیا ہے، لیکن تغرل خان کی نگاہوں میں وہ ایک ننھا سا معصوم وجود ہی ہے۔ اور تغرل خان، کیا یہ وہی تغرل خان لگ رہا ہے جس کی آنکھوں میں ہمیشہ خون کی سرخی لہراتی رہتی تھی اور جس کے ہاتھ کسی کی زندگی لینے کے لیے بے چین رہتے تھے؟ یہ قدرت کی کاریگری ہے کہ وہ درندوں کو بھی انسان بنا دیتی ہے۔ تولائی خان کے ہونٹوں پر جوابی مسکراہٹ نہ آئی۔ اس کی نگاہیں تغرل خان کا جائزہ لیتی رہیں اور پھر اس نے تیمور سے کہا، تیمور خان، کچھ باتیں کرنی ہیں تم سے۔ ہاں ہاں کہو، مگر آؤ یہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ سردار کی خلوت میں جھانکنا اچھی بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک عام جگہ ہے، لیکن پھر بھی تغرل خان کی معزز کھوپڑی گھومتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تولائی خان نے اس سے اتفاق کیا اور دونوں وہاں سے ہٹ کر ایک اور جگہ جا بیٹھے۔ تیمور نے تولائی کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کہو تولائی خان، کیا بات ہے؟ سردار کو اس رنگ میں دیکھ کر بعض اوقات بڑی الجھنیں ذہن میں ابھر آتی ہیں۔ وہ کیوں؟ دیکھو تیمور خان، ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ تغرل خان اپنے دشمنوں کے درمیان موجود نہیں ہے۔ قبیلے والے تغرل خان کو خراج ادا کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی رقمیں اور سامان اسے دیتے ہیں، لیکن تمہارا کیا خیال ہے یہ سب کچھ خوش دلی سے ہوتا ہے؟ اگر کچھ دن پہلے کی بات بھول نہیں گئے تیمور، تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ تغرل خان کی گرفتاری کے لیے ہر وہ کوشش کر لی گئی جو قبیلے کر سکتے تھے۔ اس کے خلاف ہونے والی کارروائیاں بے شک کامیاب نہیں ہو سکیں اور قبیلے والوں کو اس کے مقابلے میں شکست کھانی پڑی۔ لیکن تمہارا کیا خیال ہے تیمور خان، یہ شکست انہیں پسند ہوگی؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا قبیلہ اگر کسی طرح تغرل خان پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ ان پہاڑوں میں رہنے والے ہر قبیلے کا سرتاج بن سکتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تغرل خان کی یہ زندگی اس کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ تغرل خان اگر اپنی قوتوں کا مظاہرہ نہ کرتا رہے تو کچھ عرصے کے بعد پہاڑوں والے یہ بات تسلیم کر لیں گے کہ اب تغرل خان میں وہ قوت باقی نہیں رہی ہے
اور اس کے بعد جو طوفان تغرل خان کو نگل لینے کے لیے بڑھے گا اسے روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں تیمور کہ تغرل خان کو اپنی قوتوں کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے اور پہاڑ والوں پر یہ ثابت کرتے رہنا چاہیے کہ وہ آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے اور ان کی بغاوت اور سرکشی ان کے لیے ہمیشہ نقصان دہ رہے گی۔ تیمور خان پرخیال نگاہوں سے طولائی خان کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے طولائی سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری اس بات سے ذرا بھی اختلاف نہیں ہے طولائی خان، لیکن کچھ مسائل بھی ہمارے سامنے ہیں۔ مثلاً طولائی خان نے پوچھا، مثلاً یہ کہ وادی شیربانہ میں جو قبیلے خراج ادا کرنے آتے ہیں انہیں اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ اگر وہ باقاعدگی سے خراج کی رقم ادا کرتے رہیں تو ان کے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ تغرل خان نے اپنے آپ کو پہاڑوں کا شہنشاہ کہہ کر خود کو ان کا محافظ ظاہر کیا ہے، یعنی اگر اپنے طور پر بھی اس قبیلے پر کوئی تباہی نازل ہوئی تو تغرل خان اس کی مدد کرے گا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی قبیلہ ہو۔ اس بات کا اعلان تغرل نے وادی شیربانہ کے میدان میں کیا ہے۔ چنانچہ یہ وعدہ کرنے کے بعد تغرل خان ان پر اپنی قوتوں کا مظاہرہ کرتا رہے تو کیا یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی؟ کیا یہ اس اعتراف سے انحراف نہیں ہوگا جو تغرل خان نے ان کے سامنے کیا ہے؟ یہ تو وعدہ شکنی ہوگی۔ پھر تم بتاؤ کہ کیسے ان قبیلوں پر قوتوں کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے مختلف راستے تلاش کیے جاتے رہنے چاہیے۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھ رہے تیمور خان۔ بے شک تغرل خان نے ان لوگوں سے یہ وعدہ کیا ہے، لیکن کم از کم ان قبیلوں میں کوئی نہ کوئی تو کارروائی ہونی چاہیے تاکہ ان کے ذہنوں پر تغرل خان کا خوف طاری رہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہونا کچھ ایسا ہی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے ایسے مظاہرے کیے جاتے رہنے چاہیے جن سے کم از کم یہ بات محسوس کریں کہ تغرل خان آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے اور اس کے بارے میں کوئی سازش سوچنے والا ہمیشہ نقصان میں رہے گا۔ اس سلسلے میں میں تم سے متفق ہوں۔ میں یہی چاہتا ہوں تیمور خان کہ ایسی کوئی تدبیر ہو جس سے ہم تغرل خان کو اس بات کے لیے آمادہ کر سکیں، اور اس سلسلے میں تمہارا ذہن ہی کوئی درست بات سوچ سکتا ہے۔ تیمور پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا اور پھر آہستہ سے بولا، تمہاری اس بات نے ایک اور خیال پیدا کیا ہے میرے ذہن میں طولائی خان۔ وہ کیا؟ وادی شیربانہ میں تغرل خان کی موجودگی یقینی ہوتی ہے، یعنی جب خراج کی رقم ادا کی جاتی ہے تو لوگ یہ جانتے ہیں کہ تغرل خان اسے وصول کرنے کے لیے وہاں آتا ہے۔ اگر قبیلے مشترکہ طور پر کوئی ایسی سازش کرتے ہیں جو براہ راست تغرل خان کے خلاف ہو تو ان کے لیے شیربانہ کا میدان بہت ہی بہتر حیثیت رکھتا ہے، اور اگر وہ اپنی تمام تر کارروائی شیربانہ کے میدان کے لیے متعین کر دیں تو شاید اس میں انہیں کامیابی بھی حاصل ہو جائے۔ طولائی خان پر خیال نگاہوں سے تیمور خان کو دیکھتا رہا۔ تیمور نے پھر کہا، چنانچہ یہ بات ظاہر ہے کہ وادی شیربانہ کا میدان ہمارے لیے بڑی حیثیت کا حامل ہے، اور دوسری کسی کارروائی سے پہلے اگر وادی شیربانہ میں اپنے لیے مناسب بندوبست کریں تو وہ زیادہ موزوں ہوگا۔ وادی شیربانہ سے ہمارا تعلق تو برابر ہے اور وہاں کچھ افراد نگرانی پر بھی مامور ہیں، تو یوں سمجھو طولائی خان کہ اگر کچھ افراد کو، میرا مطلب ہے ان افراد کو کسی طرح قابو میں کر لیا جائے جو وہاں نگرانی پر مامور ہوتے ہیں تو کیا یہ کارروائی بآسانی نہیں ہو سکتی؟ اور وہ جو وہاں پر نگرانی پر مامور ہیں غداری کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی بہت بڑے لالچ کے تحت اپنے مقصد کو مسلسل کامیابی کے ساتھ آگے بڑھاتے رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے ہمیشہ چوکنا رہا جائے۔ میں تم سے اتفاق کرتا ہوں تیمور خان، بہرطور اس سلسلے میں کوئی بہتر منصوبہ بندی کر لی جائے۔ ویسے بھی اب خراج کی وصولیابی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ ہاں، ہم تغرل خان سے بات کریں گے۔ اسی رات تیمور، طولائی اور شیرم خان تغرل خان کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ وہ خوش تھا اور سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کہو دوستو، کوئی خاص بات ہے کیا؟ تم لوگوں کے چہرے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے ذہن میں کچھ ہے۔ ہاں تغرل خان، ویسے یہ کچھ اتنا اہم نہیں ہے، بس یوں ہی۔ دراصل ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک بار پھر ہم معطل ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور ہماری کارروائیاں محدود ہو گئی ہیں۔ طولائی خان نے کہا، اوئے طولائی، تم لوگوں کو انسانوں کے زندہ رہنے سے بڑا بیر ہے۔ جتنے مار چکے ہو ان سے تمہارا دل نہیں بھرا کہ مزید لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو۔ اوئے زندہ رہنے دو انہیں، جی کر پہاڑوں کے شہنشاہ کو دعائیں ہی دیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے تغرل خان، لیکن اپنی زندگی بھی تو ضروری ہے۔ اگر لوگ ہمیں ختم کر دینے کے منصوبے بنانے لگیں تو تمہارا کیا خیال ہے وہ مناسب ہے؟ مر گئے اس بارے میں سوچنے والے۔
اب کون زندہ ہے ان میں سے؟ کیا تو اس کی نشاندہی کرے گا لنگڑے؟ تغرل خان نے کسی قدر ناگواری سے پوچھا۔ نشاندہی؟ خان، اگر ایسے کچھ لوگ میرے علم میں آ جاتے تو کیا میں ان کی نشاندہی کرنے کے لیے تیرے پاس آتا؟ ان کی لاشیں تجھے پیش نہ کر دیتا؟ تیمور خان نے جواب دیا، اور تغرل خان کا خشک انداز پھر سے درست ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے تولائی خان سے کہا، دیکھ رہا ہے تولائی خان، اس لنگڑے کی باتیں حرفوں سے بنا ہوا ہے یہ۔ ایک جملہ ایسا کہتا ہے کہ آگ لگ جاتی ہے، اور دوسرے جملے سے اس پر پانی ڈال دیتا ہے۔ ہمیں بہر طور تیمور کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ خیر، یہ سب کچھ بعد کی باتیں ہیں۔ اس وقت بات ہو رہی تھی وادی شیربانہ کی۔ خراج کی وصول یابی کا وقت قریب آ چکا ہے، اور میرا خیال ہے خان تغرل خان، ہمیں وادی شیربانہ کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے۔ وہاں کا جائزہ لینے کی کیا ضرورت ہے تولائی خان؟ وادی شیربانہ میں ہمارے آدمی تو رہتے ہیں۔ ہاں، ہم لوگوں نے چند افراد پر بھروسہ کر کے اپنا ایک اہم مقصد ان کے سپرد کر دیا ہے، اور یہ ایک غلط بات ہے۔ غداری کہیں اور کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی وہاں موجود لوگوں کو کوئی بڑا لالچ دے کر اس بات کے لیے تیار کر سکتا ہے کہ وادی شیربانہ میں تغرل خان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے۔ تغرل خان چونک پڑا۔ اس نے گہری نگاہوں سے تولائی خان کو دیکھا۔ بات شاید اس کی کھوپڑی میں جا بیٹھی تھی۔ چند لمحات وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور خان، یہ بات بھی تم جانتے ہو کہ ہمارے دشمنوں کی تعداد کم نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے دشمنوں کی گردن پر پاؤں رکھ کر انہیں نیچا ضرور کر دیا ہے، لیکن ان کی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اب وہ سب ہمارے دوست بن گئے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ان سے ہر لمحہ چوکنا رہنا ضروری ہے، اور یہی بات اس سلسلے میں بھی ہو رہی تھی کہ قبیلوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تغرل خان آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے، طاقت کے مظاہرے ہوتے رہنا ضروری ہیں۔ فی الحال وادی شیربانہ میں اہم ترین رد و بدل کریں گے، اور اس کے بعد اس سلسلے میں بھی فیصلے کریں گے کہ ہمیں اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میرے پاس اس سلسلے میں بھی ایک منصوبہ ہے جس پر اس بار خراج کی رقم وصول ہونے کے بعد میں گفتگو کروں گا۔ اوئے تولائی خان، تو جانتا ہے کہ میں کسی بھی بات کا انتظار نہیں کر سکتا۔ جو کہنا چاہتا ہے اور جس کا اظہار کر چکا ہے وہ آج کہہ، کل کون انتظار کرے گا؟ بات ابھی مکمل نہیں ہے تغرل خان، ابھی تو اس کے سلسلے میں ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے۔ پہاڑوں کے شہنشاہ کی حیثیت سے تمہیں اور بھی تو بہت سے کام کرنا ہوں گے، مثلاً یہ کہ تم قبیلوں کا جائزہ لوگے، یہ اندازہ لگاؤ کہ کون سا قبیلہ کمزور ہے اور کون سا طاقتور، کیسے کس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس کے لیے اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ تم چھوٹے چھوٹے چند قبیلوں کو آپس میں ضم کر دو اور ایک طاقتور قبیلہ بنا دو۔ آخر ایک شہنشاہ کی حیثیت سے یہ تمام رد و بدل کرنے کے تمہیں حقوق حاصل ہیں۔ تولائی خان نے کہا، یہ بات اس نے بس اچانک ہی کہہ ڈالی تھی، پہلے سے اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ نہیں تھا، لیکن تغرل خان کے دل پر وہ تیر کی طرح جا بیٹھی تھی۔ تغرل خان چند لمحات تولائی کی صورت دیکھتا رہا، اور پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہت اچھا منصوبہ ہے، بہت اچھی تجویز ہے۔ اوئے تیمور خان، کہیں یہ تیری بڑی کھوپڑی سے تو تولائی کے ذہن میں منتقل نہیں ہوئی؟ تولائی خان، کمال کی بات کہی ہے تو نے۔ ہاں، ایسا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے ایسا۔ صرف اپنے لیے ضرورت کی چیزیں حاصل کر لینا ہی شہنشاہی نہیں ہے، بلکہ اپنی شہنشاہیت کے مظاہرے کرنا بھی ضروری ہے۔ واقعی ایسے کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں جو بڑے قبیلوں سے دبے رہتے ہیں، اور بڑے قبیلے ان کے حقوق مارتے رہتے ہیں۔ بے شک ان چھوٹے قبیلوں کو بھی تحفظ چاہیے، اور یہ تحفظ انہیں فراہم کرنا پہاڑوں کے شہنشاہ کا کام ہے۔ دوستو، تم دونوں نے جو تجویز پیش کی ہے اس پر میں بہت خوش ہوں۔ بے شک اس طرح طاقت کا مظاہرہ بھی ہو سکے گا۔ اگر ہم سے انحراف کیا گیا تو انحراف کرنے والوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ واہ، کیوں شیرم، تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس سلسلے میں خاموش کیوں ہے؟ نہیں خان، تجویز اچھی ہے، شیرم نے آہستہ سے جواب دیا، لیکن یہ سب کچھ خراج کی ادائیگی کے بعد ہوگا۔ پہلے ہم خراج کی ادائیگی کے میدان کا جائزہ لیں گے۔ تولائی خان بولا، ٹھیک ہے، آج ہی اس کے لیے تیاریاں کرو۔ تغرل خان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، اور یہ نشست برخاست ہو گئی۔ عموماً ایسا ہی ہوتا تھا کہ شیرم خان کو یہاں نگرانی کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر تغرل خان کا خود بھی سفر کا ارادہ ہوتا تھا تو پھر تولائی خان اور تیمور اس کے ساتھ ضرور ہوتے تھے۔ چنانچہ دوسرے دن تیاریاں مکمل کرنے کے بعد تقریباً 10 آدمیوں کے گروہ کے ساتھ تغرل خان
وادی شیربانہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وادی شیربانہ تک سفر کے لیے بہت سے ذرائع اختیار کیے گئے تھے، سرنگیں بنائی گئی تھیں اور پہاڑوں میں جگہ جگہ مورچہ بندی کر لی گئی تھی، لیکن صورتحال بہت عرصے سے معمول کے مطابق تھی، اس لیے انہوں نے میدانی سفر کا ہی انتخاب کیا اور ان کے گھوڑے وسیع و عریض میدانوں، پہاڑی ٹیلوں، دروں اور کھائیوں کو عبور کرتے ہوئے وادی شیربانہ کی جانب چل پڑے تھے۔ شیرم خان معمول کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ بہت وسیع آبادی ہو گئی تھی اب یہاں، بلا شبہ اس سلسلے میں بڑی محنت کرنا پڑی تھی ان لوگوں کو۔ انہوں نے باقاعدہ مکانات نہیں بنائے تھے، لیکن آس پاس کے پہاڑی ٹیلوں میں بہت سے ایسے غار بنا لیے گئے تھے جو قدرتی نہیں تھے، ورنہ اتنی بڑی آبادی کا ان غاروں میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر جب سے طغرل خان نے یہاں رہنے والوں کو ایک باقاعدہ گھریلو زندگی گزارنے کی اجازت دے دی تھی، ان غار نما گھروں کی ضرورت کافی بڑھ گئی تھی، اور اب یہاں زندگی کسی قبیلے کی زندگی سے مختلف نہیں تھی۔ یقینی طور پر اسے ایک آبادی کہا جا سکتا تھا۔ جگہ کے انتخاب کے سلسلے میں طغرل خان نے خصوصی ذہانت سے کام لیا تھا۔ یہاں کوئی عام گزرگاہ نہیں تھی اور کوئی بھولا بھٹکا ہی بس اس سمت آ سکتا تھا، لیکن ایسے بھولے بھٹکوں کے لیے دیکھ لیے جانے کے سینکڑوں انتظامات کر لیے گئے تھے۔ وہ راستے جو باقاعدہ ایک بستی سے دوسری بستی کو جاتے تھے، یہاں سے میلوں دور تھے، اور آج تک کسی کو گمان نہیں ہو سکا تھا کہ ناقابل عبور اور دشوار گزار راستوں کو آسان بنا کر ایک ایسی آبادی قائم کر لی گئی ہے۔ اگر پہاڑوں میں بسنے والوں کو طغرل خان کا صحیح ٹھکانہ معلوم ہو جاتا تو اس سلسلے میں طلائی خان کا یہ کہنا بالکل درست تھا کہ وہ طغرل خان کو کبھی معاف نہ کرتے۔ بہرطور طغرل اور اس کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے زبردست محنت کر کے یہ محفوظ ٹھکانہ تعمیر کیا تھا۔ شیرم خان کے 12 ساتھی جن کا انتخاب اس نے بڑے غور و خوض کے بعد کیا تھا، بہترین لڑاکوں میں شمار ہوتے تھے اور درندگی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ خود شیرم خان کی فطرت بھی ان جیسی ہی تھی، اور وہ سب شیرم خان کے ساتھ ہم آواز تھے کہ طغرل خان کا موجودہ طرز عمل بہتر نہیں ہے، لیکن ابھی تک وہ سب مل کر یہ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ اس سلسلے میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ غالباً ان میں سے ہر شخص منہ سے جملہ نکالتے ہوئے خوفزدہ تھا کہ وہ طغرل خان سے بغاوت کرے۔ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں۔ شیرم خان کا یہ خیال کہ طغرل خان نے زرنگاہ سے شادی کر کے اپنا مقصد ترک کر دیا ہے، ابھی اس کے ذہن ہی میں تھا۔ خود وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ طغرل خان ذہنی اور جسمانی طور پر بہرطور اس پر حاوی ہے، اور پہاڑوں میں پھیلے ہوئے گروہوں میں غالباً بہت بڑا حصہ طغرل خان کا وفادار ہے۔ اگر کہیں یہ بات منظر عام پر آ جائے تو یقینی طور پر شیرم اور اس کے ساتھیوں کو زندگی بچانا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ شیرم خان جو کچھ کر رہا تھا بہت محتاط رہ کر رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا کر یہی سوچا تھا کہ اپنا گروہ الگ بنا لے اور اس سلسلے میں طغرل خان سے کہے کہ کم از کم اسے اجازت دی جائے کہ وہ اپنے طور پر کچھ کارروائیاں کر سکے، لیکن اس کا اظہار ابھی ناممکن تھا۔ جب تک شیرم کو یہ یقین نہ ہو جاتا کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس کے خیالات کی ترجمانی کرے گا اور اس کا حامی ہوگا، اس وقت بھی وہ اپنے فرائض انجام دے رہا تھا اور ہر طرح سے طغرل خان کی غیر موجودگی میں مستعد رہنا چاہتا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے چند خاص ساتھیوں کے ساتھ ٹہلتا ہوا اتفاق سے اس قید خانے کی جانب نکل آیا جہاں جوزفائن اور راول خان قید تھے۔ ان قیدیوں پر نگاہ پڑی تو شیرم خان کے ایک ساتھی نے کہا، طغرل خان نے ان لوگوں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا وہ اپنے چچا اور چاچی کو ساری زندگی انہی قید خانوں میں پڑا رہنے دے گا؟ طغرل خان ان سے انتقام لے رہا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہاڑوں میں رہنے والی اس عورت نے بہت بڑی بڑی سازشیں کی ہیں۔ دراصل فرنگی ذہن ہوتا ہی سازشی ہے، اور یہ عورت سازشوں کی ماہر تھی۔ اس نے طغرل خان کی پرورش کی اور اسے طغرل خان بنایا۔ آؤ ذرا اس سے باتیں کریں، شیرم خان نے کہا، اور رفتہ رفتہ ٹہلتے ہوئے وہ جوزفائن کے قید خانے کے قریب پہنچ گئے۔ جوزفائن کی آنکھوں میں شیرم خان کو دیکھ کر جیسے چراغ جل اٹھے تھے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور قید خانے کے دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے شیرم اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ شیرم خان قید خانے کے سامنے جا رکا اور اس نے مسکراتے ہوئے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا، شیر کوہ کی خانم جوزفائن، شیر کوہ کے شیر شیرم۔ جوزفائن نے محبت برے لہجے میں کہا، لیکن خانم جوزفائن نے شیر کوہ کے ان شیروں کو پانی کی طرح سرنگ میں دفن کرنا چاہا تھا، لیکن جو شیر تھے وہ جال میں نہ پھنسے اور نکل گئے۔ جوزفائن نے بھی اسی انداز میں کہا،
اور شیر کوہ کی خانم جوزفائن پنجرے میں آ پھنسی۔ نوجوان انسان کی زندگی کے دو ہی مقصد ہوتے ہیں، ہار یا جیت۔ جب تک جیتتی رہی اور اب ہاری ہوں تو اپنی ہار تسلیم تو کر لی ہے میں نے، لیکن ایک بات نہیں ماننی پڑے گی۔ شیرم خان کو جوزفائن کی باتوں میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا خانم جوزفائن، جب تک جوان رہی تم لوگوں پر بھاری رہی اور تم سب لوگ میری انگلیوں کے اشاروں پر رقص کرتے رہے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے میری نگاہوں کے سامنے ہی پرورش پائی، اور کیا نہیں یہ بھی یاد ہے کہ ایک طویل عرصے تک میں تم پر حاوی رہی؟ مانتے ہو اس بات کو یا نہیں؟ ہمارا سردار تغرل خان تھا اور ہم صرف اس رشتے سے تمہارا احترام کرتے رہے خانم جوزفائن کہ تم تغرل خان کی چچی ہو، اور اب یہ اعتراف نہیں کرو گے کہ تغرل خان کو انگلی پکڑ کر راستہ چلانا میں نے ہی سکھایا؟ شیرم خان، کیا اس کا اعتراف نہیں کرو گے کہ تغرل خان کی زندگی کسی بھی لمحے موت سے آشنا ہو سکتی تھی، لیکن یہ میں تھی جس نے اسے کامران کیا اور اس کا تحفظ بھی کیا؟ یہ تمہارا اپنا معاملہ تھا، ہم نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا، اور نہ ہی یہ چیز کبھی ہماری دلچسپی کا باعث بنی ہے۔ بہرحال نوجوان بچوں، تمہیں دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے، اور مجھے وہ لمحہ آج بھی یاد ہے جب میں نے ایک واقعے سے متاثر ہو کر تغرل خان کو کھو دیا تھا۔ واقعہ میری ان دونوں رشتہ دار بہنوں کا تھا جنہیں تم لوگوں نے بے دردی سے پہاڑوں میں قتل کر دیا تھا۔ مجھے صرف یہ اختلاف تھا کہ مجھ میں اور دوسروں میں فرق کیوں نہیں سمجھا گیا۔ تغرل خان نے یہ کیوں نہ سوچا کہ سہیل اور میبل چچی خانم کی رشتہ دار ہیں؟ بس یوں سمجھو کہ وقتی جنون کسی بھی لمحے کسی پر بھی طاری ہو سکتا ہے، اور آج جو یہ لمحات مجھ پر آئے ہیں وہ ایک عارضی جنون کا نتیجہ تھے۔ اور تم یہ بھی ذہن نشین کر لو شیرم خان کہ اگر وقت نے میرا ساتھ دیا تو میں اب بھی ان پہاڑوں کی تاریخ بدلنے میں قدرت رکھتی ہوں۔ شیرم خان پرخیال نگاہوں سے خانم جوزفائن کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، خانم، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو باتیں ہمارے علم میں آ چکی ہیں وہ تمہاری ان باتوں کی تصدیق کرتی ہیں۔ تم نے پہاڑوں میں داخل ہونے کے بعد اپنی سازشوں کے ایسے جال بچھائے کہ پہاڑوں کی دنیا تہوبالا ہو گئی۔ بے شک ذہانت میں تم بے مثال ہو، اور بزدلی میں تم، جوزفائن نے تلخ لہجے میں کہا، اور شیرم چونک پڑا۔ مطلب؟ کچھ نہیں۔ اگر کچھ کہوں گی تو برداشت نہ کر سکو گے۔ جوزفائن برا سا منہ بنا کر بولی، نہیں نہیں، تم ضرور کہو، کس لیے تم نے مجھے بزدلی کا طعنہ دیا ہے؟ اس لیے شیرم خان کہ آج جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ تغرل خان عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے اور تم وہیں کے وہیں ہو، تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ وہ ناکارہ نوجوان ہیں جو صرف دوسروں کے اشارے پر ناچنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور اس دنیا میں ان کا اپنا کوئی مقام نہیں ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں تغرل خان کے خلاف بھڑکا رہی ہوں، بلکہ میرا یہ نظریہ ہے اور میں نے ہمیشہ سر بلندی کی زندگی گزاری ہے۔ دیکھو اپنے عقب میں دیکھو، وہ راول خان ہے، شیر کوہ کے سردار زارق خان کا بھائی، اور شیر کوہ میں اس وقت تک سردار رہنے والا جب تک میں نے اس کی سرداری چاہی۔ کیا سمجھے؟ میں مرد نہیں ہوں، تمہاری طرح طاقتور نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں حکمرانی کرنا جانتی ہوں، حکمران بننا جانتی ہوں۔ میرے ذہن میں آج بھی کئی سبھی قبیلوں کی سرداری کے پروگرام موجود ہیں، لیکن بس تقدیر کا ایک کھیل تھا، ہار گئی اس میں، اور ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ شیرم خان نے سحر زدہ نظروں سے جوزفائن کو دیکھا۔ ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، اور اس خیال کا اظہار وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرطور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جوزفائن نے اب تک جو باتیں کہی تھیں وہ ایک ٹھوس سچائی پر مبنی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے شیرم خان کا دل پڑھ لیا ہو اور اس کی اپنی آواز میں بولی ہو۔ شیرم خان اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، خانم جوزفائن، اگر تمہاری اجازت ہو تو رات کو تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم سے کچھ اہم گفتگو کرنی ہے مجھے۔ نوجوان شیرم، میں تمہاری سمجھ سے بالاتر ہوں، مجھے نہیں سمجھ پاؤ گے تم۔ مجھ پر الزام تو تم بآسانی لگا سکتے ہو، غدار کہہ سکتے ہو، فرنگن کہہ سکتے ہو، اور جو تمہارا دل چاہے کہہ سکتے ہو، لیکن میرے اندر موجود ایک فطرت ہے جس کا تم میں سے کسی نے تجزیہ نہیں کیا۔ اگر تم اس فطرت کا جائزہ لے لیتے تو ان پہاڑوں میں میری پوجا کی جاتی۔ سمجھے، میں نوجوان اور طاقتور لوگوں کی برتری چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جس کے بازو میں جتنی قوت، اس کی وہی حیثیت، اور اگر تم اپنے بازو کی قوت کا خراج اس دنیا سے وصول کرنا چاہتے ہو تو جوزفائن کے پاس آ جانا، سمجھے؟ میرے ذہن کے راستے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ شیرم خان بہت گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔
اس کے چاروں ساتھی اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر شیرم نے کہا، باقی باتیں رات کو ہوں گی خانم جوزفائن، میں بے چینی سے رات کا انتظار کروں گی، رات ہونے کے بعد تمہاری آمد کا۔ ویسے اگر ہو سکے تو تغرل خان سے نظر بچا کر آنا، کیونکہ وہ کبھی نہ چاہے گا کہ تم اپنے طور پر بھی کچھ بن سکو۔ تغرل خان یہاں موجود نہیں ہے، وہ کہیں گیا ہوا ہے، شیرم نے جواب دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھیوں کے چہرے بھی کسی سوچ کے حامل نظر آ رہے تھے۔ کافی دور نکل آنے کے بعد شیرم خان نے کہا، تم نے سنی جوزفائن کی باتیں؟ ہاں بغور، اور جہاں تک ہمارے علم میں ہے فرنگی عورت بہترین ذہانت کی مالک ہے، اور اس نے جو کچھ کہا غلط نہیں کہا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تغرل اس کے ہاتھوں پر وان چڑھا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تغرل نے بعد میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ شیرم خان، کیوں نہ اس فرنگی عورت کی ذہانت سے ہم کوئی فائدہ اٹھائیں؟ وقت سے پہلے ایسی کوئی بات ذہن سے مت نکالو جو ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ میں رات کو فرنگی عورت سے ملاقات کروں گا، شیرم نے کہا، اور اس کے ساتھی خاموش ہو گئے۔ نہ جانے کیوں جوزفائن کی باتیں سن کر شیرم کے ذہن میں ایک کرید سی لگ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں بار بار اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ فرنگی عورت کے تعاون سے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جو منصوبہ اس کے ذہن میں آج تک پایۂ تکمیل کو نہ پہنچ سکا تھا، اس کے بارے میں شاید فرنگی عورت کے مشورے کارآمد ثابت ہو سکیں۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، راول خان کا قید خانہ بھی وہیں موجود ہے۔ کیا راول خان اس سلسلے میں تغرل سے کچھ نہ کہے گا؟ کیا اس کی موجودگی میں جوزفائن سے بات کی جا سکتی ہے؟ لیکن جوزفائن نے بڑی بے باکی سے جو گفتگو کی تھی وہ راول خان کے سامنے ہی کی تھی۔ بہرطور شیرم خان کا ذہن اس سلسلے میں کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر پایا تھا، البتہ اسے رات ہونے کا بے چینی سے انتظار تھا، اور پھر رات کو وہ سورج چھپنے کے بعد سے تیاریاں کرنے لگا۔ جوزفائن کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اس کی نگرانی میں بھیجی گئی تھیں، اور جب چاروں طرف تاریکی پھیل گئی تو وہ تنہا خانم جوزفائن کے قید خانے کی جانب چل پڑا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ جوزفائن نے رات کی تاریکیوں ہی میں شیرم کو پہچان لیا تھا، اور جب وہ قید خانے کے قریب پہنچا تو اس نے جوزفائن کو قید خانے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے پایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی، اور اپنے وعدے کے مطابق میں بھی آ گیا ہوں، شیرم خان نے جواب دیا۔ میں جانتی تھی شیرم خان کہ تم ضرور آؤ گے۔ کیوں، تمہیں اس کا یقین کیوں تھا جوزفائن؟ اب بھی تسلیم نہیں کرو گے کہ میں تم سب سے زیادہ ذہین ہوں، تم سب سے زیرک ہوں؟ انسان کی نگاہ اس کے لہجے کو پہچان لیتی ہے شیرم خان۔ میں نے اس وقت بھی تمہارے چہرے کا جائزہ لیا تھا جب پہلی بار میرے ساتھی ڈینی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ تم اس لمحے بھی خوش نہ تھے، اور میں نے اسے محسوس کیا تھا، جبکہ تمہارا دوست تولائی خان اور وہ لنگڑا آدمی بہت مسرور تھے، لیکن مجھے تم ان لوگوں سے مختلف نظر آئے جو وقت کو ضائع کرنا پسند کرتے ہیں اور جو لمحات کی قیمت نہیں جانتے۔ خانم جوزفائن، تم سے کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات اور تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو۔ اگر ہم کوئی ایسی گفتگو کریں جو تغرل خان کے خلاف ہو تو کیا تمہیں اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے موجود راول خان تغرل خان کو ان باتوں سے آگاہ کر دے گا؟ جوزفائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر تمہیں اتنے اختیارات ہیں شیرم خان کہ تم مجھے اس قید خانے سے نکال کر کہیں لے جا سکتے ہو تو میں اس سے بھی انکار نہیں کروں گی۔ میں ایسا کر سکتا ہوں، اس میں اختیار کی بات نہیں، لیکن کیا یہ بات شبے کا باعث نہیں بن جائے گی کہ میں تمہیں تغرل خان کی غیر موجودگی میں قید خانے سے نکال کر کہیں لے گیا اور بعد میں تمہیں قید خانے میں پہنچا دیا گیا؟ ہاں، یہ بات شبے کا باعث ہے، اس لیے میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی۔ شیرم، میں خلوص دل سے تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جہاں تک راول خان کی بات ہے تو تم اس بات سے بالکل اطمینان رکھو، راول خان کی زبان میری مٹھی میں ہے، ہمیشہ ہی رہی۔ تم اس سے خود پوچھو کہ جب تک یہ میرے اشاروں پر چلتا رہا، سر بلند رہا، اور جس دن اس نے اپنی مرضی سے ایک قدم اٹھایا وہی دن اس کے وقار کا آخری دن تھا۔ راول خان کچھ نہیں کہے گا، وہ خاموش رہے گا، وہ کسی کو نہیں بتائے گا کہ میری تم سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ تغرل نے اس کے بیٹے خوش بخت خان کو اغوا کر لیا ہے اور اس کے دل پر شدید ضربیں لگائی ہیں۔ راول خان ہمارے خلاف کبھی کچھ نہیں بولے گا، اس کی طرف سے میں تمہیں اطمینان دلاتی ہوں۔ خانم جوزفائن، اور کیا میں اس بات کا یقین بھی کر لوں کہ اگر ہم آپس میں کوئی ایسی گفتگو کریں جو کسی طور پر تغرل خان کے خلاف ہو تو تم اس میں صرف میرا ساتھ تعاون کرو گی؟
ہاں، تم اس بات کا یقین کر سکتے ہو، لیکن اس شرط اور اس بنیاد پر کہ اس کے بعد تم میرے ہمدرد ہوگے۔ جب میں تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق کوئی بہتر مشورہ دوں گی تو میں اس بات کا حق بھی رکھتی ہوں کہ تم میرے ساتھ بہتر سلوک کرو گے، اور یہ سلوک اس وقت کرو گے جب تمہارا مقصد حاصل ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہوں گی تم سے کبھی کہ مجھے آزاد کر دو شیرم خان، مجھے یہاں سے فرار ہو جانے کا موقع دو۔ ہرگز نہیں شیرم خان، ہرگز نہیں۔ پہاڑوں میں تنہا آئی تھی صرف ایک شخص کے ساتھ، اور اس کے بعد انگلیوں پر نچا کر رکھ دیا میں نے ان پہاڑوں میں رہنے والوں کو۔ تغرل خان میری تخلیق ہے، سمجھے شیرم خان؟ یہ راول خان تمہارے سامنے موجود ہے۔ رخ تبدیل کرو اور اس سے پوچھ لو کہ کیا وہ واقعی تغرل خان کو ڈاکو تغرل خان بنانے کی اہلیت رکھتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ جوزفائن تھی جس نے تغرل خان کو جنم دیا۔ جب میں ایک تغرل خان کو جنم دے سکتی ہوں تو بہت سے تغرل خان میرے ہاتھوں تخلیق پا سکتے ہیں، اور جب تغرل خان نے مجھے اس طرح یہاں قید کر دیا ہے تو پھر وہ کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہو؟ میں اس شخص کی ہمدرد ہوں جو میرے اشاروں پر چل کر تغرل خان کو اس جرم کی سزا دے گا جو اس نے مجھے قید خانے میں بند کر کے دی ہے، جوزفائن نے کہا۔ شیرم خان بغور اس کی باتیں سن رہا تھا، پھر اس نے کہا، بیٹھو خانم، کھڑے کھڑے تھک جاؤ گی میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، میں آج تم سے دل کی بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جوزفائن خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی، شیرم بھی اس کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، دیکھو جوزفائن، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے مجھے بھی اس سرنگ میں قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور میرے دل میں بھی تمہارے لیے زیادہ اچھے جذبات نہیں تھے، لیکن وہ گزرے وقت کی بات ہے۔ موجودہ وقت میں ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا ہوں۔ میں خانم تغرل خان کے موجودہ رویے سے بددل ہو گیا ہوں۔ موجودہ رویہ؟ ہاں، میں نہیں جانتا کہ میری نمود کس طرح ہوئی، میں نہیں جانتا کہ میرے خمیر میں یہ چیز کیسے پیدا ہوئی کہ میں وحشت خیزیوں ہی میں زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ خانم جوزفائن، تغرل خان نے بچپن ہی سے مجھے اپنے دوستوں میں شمار کیا ہے۔ میں طولائی خان، جابر خان اور فرزان خان تغرل خان سے بے پناہ محبت بھی کرتے تھے۔ میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ وہ ہم سے طاقتور تھا اور ہے، لیکن میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ ہم سے زیادہ ذہین ہے، یا جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ذہانت سے پر ہوتا ہے۔ خانم جوزفائن، پہاڑوں میں اس نے ایک ڈاکو کی حیثیت اختیار کی تھی، آپ کے لیے، آپ کے مشورے سے، یا پھر کسی بھی طور، لیکن وہ جو کچھ کر رہا تھا ہمیں وہ بے حد پسند تھا، اور ہم اسی بنیاد پر اس کے بہترین ساتھی بن گئے تھے کہ وہ ہماری خواہشوں کا احترام کرتا ہے۔ خانم جوزفائن، ہم نے تارکا میں سب سے پہلے اپنی دلچسپیوں کا آغاز کیا، اس کے بعد حالات ہمارا مسلسل ساتھ دیتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تغرل خان نے اپنے مزاج میں تبدیلیاں پیدا کر لیں، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب اس نے ایک قبیلے کی لڑکی سے شادی کر لی۔ خانم جوزفائن، ہمیں یہ طرز زندگی ناپسند ہے، تم خود سوچو خانم جوزفائن، ہم اپنے اطراف میں دشمنوں کے گروہ رکھتے ہیں۔ کیا یہ بات ہمیں زندگی بخش سکتی ہے کہ ہم قبیلوں میں رہنے والوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگیں، یہاں ان پہاڑی غاروں میں رہ کر شادیاں ہوں، بچے ہوں، اور زندگی اسی رنگ میں رواں دواں ہو جائے جس طرح قبیلوں میں ہوتی ہے؟ ہم قبیلوں والوں سے مختلف ہیں، ہم ڈاکو ہیں، اور ہمیں ڈاکوؤں کی طرح ہی جینا چاہیے، ایک آبادی نہیں بسانی چاہیے۔ ہمیں اپنے ہاتھوں میں رائفلیں لیے چوکس رہنا ہوگا، اسی میں ہماری زندگی ہے اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ لیکن تغرل خان شہنشاہ خان میں گم رہتا ہے، اس نے اپنی بیوی کے لیے ہر طرح کی آسائشیں جمع کر دی ہیں، وہ اب کہتا ہے کہ بلا وجہ انسانوں کا خون بہانا مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کیا تمہارا خیال ہے خانم کے قبیلوں کے وہ لوگ جو ہمیں خراج ادا کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں، وہ ہمیں زندہ رہنے دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ صرف ایک بار انہیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم زوال کی جانب ہیں تو وہ سب ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ تغرل خان یہ بات نہیں سوچتا، اور اگر یہ سب کچھ اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ اسے اپنی حد تک محسوس کرے گا، اور اس کے بعد کچھ ایسے کام بھی ہو سکتے ہیں جو ناخوشگوار ہوں۔ خانم جوزفائن مسکراتی نگاہوں سے شیرم خان کو دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، یہی تو میں سوچتی تھی شیرم خان، یہی تو میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں جو تغرل خان جیسے شخص کو اس طرح سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ تم تھے شیرم خان، بلا شبہ وہ تم تھے جنہوں نے تغرل خان کو تغرل خان بنایا۔ مانتی ہوں اس بات کو، تسلیم کرتی ہوں کہ بہترین دوست، دلیر ساتھی،
ذہین ساتھی ہی کسی کو اتنے عرصے تک قائم رکھ سکتے ہیں۔ شیرم خان، میں تمہاری ذہانت کی داد دیتی ہوں۔ تم نے جس انداز میں سوچا، بلا شبہ اس کا کوئی جواب نہیں کہ وہ شخص طلائی خان بھی تمہاری ہی طرح ذہین ہے۔ کیا وہ بھی تمہارے ہی انداز میں سوچتا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ طغرل خان کو بہترین ساتھی ملے ہیں۔ شیرم خان، اب یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر تم نہ ہوتے تو شاید طغرل خان کا نام کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا۔ بے شک میں نے طغرل خان کو ابتدائی طور پر تیار کیا، اسے طغرل خان بنایا، لیکن اسے پہاڑوں کا شہنشاہ بنانے میں تم لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تم جیسے ذہین ساتھیوں کا۔ فرزان خان اور جابر خان مر چکے ہیں، لیکن طلائی اور تم جیسا دوست ابھی طغرل خان کے ساتھ ہے، اور طغرل خان کو بہرطور اور تم دونوں کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ طلائی خان، شیرم کے لہجے میں غراہٹ پیدا ہو گئی۔ جوزفائن نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، کیوں طلائی خان، کیا تم سے منحرف ہے؟ خانم جوزفائن، بہت کچھ ہے، بہت سی باتیں ہیں جو میرے ذہن میں لاوے کی طرح کھول رہی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں لیکن بے چین بھی ہوں ان تمام باتوں کو زبان پر لانے کے لیے۔ نہیں شیرم خان، جو پہلا لفظ تم نے کہا وہ تمہاری ذہانت سے بالکل ہم آہنگ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے، میرا تجربہ ہے اور میرا یقین ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تم ڈرتے نہیں ہو کسی سے، اور اگر تم ڈرتے ہو تو بہتر ہے اس کے بعد ایک لفظ اس بارے میں مجھ سے نہ کہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا خوف میرے سامنے آئے۔ ڈرنے سے میرا مقصد یہ نہیں جوزفائن، میں کسی انسان یا کسی شخص سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ الفاظ جو میں اپنی زبان سے نکالنا چاہتا ہوں مجھے پریشان کرتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ کہوں یا نہ کہوں۔ مصلحت پسندی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، اور وہی بزدلی کی طرف لے جاتی ہے۔ مصلحت پسندی ہی بزدلوں کو جنم دیتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو مصلحت پسند کہہ کر اپنی بزدلی چھپا لیتے ہیں۔ چنانچہ تم اس بزدلی سے کام نہ لو شیرم خان۔ جوزفائن تمہارے سامنے ہے اور تم نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو جو کچھ دل میں ہے نکال کر رکھ دو اس کے سامنے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سب کچھ جوزفائن کے سینے میں محفوظ رہے گا، اور اگر کبھی تمہیں شبہ ہو کہ یہ سینہ کسی کے سامنے کھل گیا تو تمہارے لیے کیا مشکل ہے شیرم خان، کہیں سے بھی قید خانے کا نشانہ لے کر ایک فائر کر دینا، اور تمہارا نشانہ اتنا برا تو نہ ہوگا کہ جوزفائن کا سینہ داغدار نہ ہو سکے۔ شیرم خان نے چونک کر جوزفائن کو دیکھا۔ انوکھے الفاظ تھے، عجیب لہجہ تھا، اور اس لہجے نے اسے بہت متاثر کیا۔ تب اس نے آہستہ سے کہا، تو پھر خانم جوزفائن، میں تمہیں اپنے سارے راز سونپ رہا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ تم میرے رازوں کی امین ہوگی۔ ہاں، یقین کو درمیان میں رکھو، ورنہ دنیا کا کوئی کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں طغرل خان سے بد دل ہو گیا ہوں۔ وہ اب ایک عیش پرست انسان کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ پہاڑوں میں وہ کچھ نہیں ہو رہا جو میں چاہتا ہوں۔ خانم جوزفائن، ہم چاروں نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ صرف اسی بنیاد پر کیا تھا کہ ہم اس وقت تک اپنے لیے ہر طرح کی تفریحات حاصل کرتے رہیں گے جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے۔ ہمیں گھریلو زندگی ناپسند تھی، ورنہ یہ گھریلو زندگی تو کسی بھی طور گزاری جا سکتی تھی۔ طغرل خان نے اپنے آپ کو پہاڑوں کا شہنشاہ کہلوا لیا اور اس کے بعد گوشہ نشین ہو گیا۔ اب اسے انسانی آبادیوں پر حملہ کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جتنے لوگوں کا خون بہایا جا چکا ہے کافی ہے، اور اس کے بعد اس کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ زیادہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ خراج کے میدان میں خراج ادا کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان قبیلوں کا تحفظ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم خانم جوزفائن، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کسی کا تحفظ قبول کریں۔ ہم ان میں سے ہیں کہ ہمارے نام کا لرزہ دلوں پر طاری ہو۔ بہت خوب، بہت خوب، تم نے درست کہا شیرم خان، بالکل درست۔ یہ صرف خود پر انحصار کرنے کا اظہار ہے۔ طغرل خان کو سارے فیصلے خود نہیں کرنے چاہیے۔ اگر وہ تمہارے شانوں کا سہارا لے کر یہ طویل سفر طے کر چکا ہے تو اب اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود سینہ تان کر کھڑا ہو جائے۔ یہ اشارہ تو بہت دور تک ہے کہ کچھ سمجھ پائے ہو شیرم خان، جوزفائن نے کہا۔ کیا خانم جوزفائن؟ آنے والے وقت میں پہاڑوں کا شہنشاہ خان ہوگا، اور تم وہ بوڑھے درخت ہوگے جن کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور جنہیں کاٹ کر ان کی خشک لکڑی جلانے کے کام میں لائی جاتی ہے۔ ہاں شیرم خان، طغرل خان نے تمہیں اس سے زیادہ حیثیت نہیں دی، شاید کبھی نہیں۔ ایک اور سوال کروں تم سے؟ کیا؟ جابر خان اور فرزان خان پانی کی سرنگ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کے انتقام کے لیے طغرل خان نے کبھی شیر کوہ پر حملہ نہیں کیا۔
جبکہ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ راول خان اور میرے ذریعے اس کا باپ اور خاندان ہلاک ہوئے، وہ ہمارا دشمن بن گیا۔ اس کا مقصد سمجھتے ہو؟ بہت کچھ سمجھ رہا ہوں خانم، بہت کچھ سمجھ رہا ہوں، شیرم خان نے آہستہ سے کہا۔ جو بات سمجھ میں آ جائے شیرم خان، اس پر سوچنے والے بے وقوف ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا ہے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہمیشہ کے لیے وہ حیثیت قبول کر لو، یا پہلا کام یہ کرو کہ تمہیں تمہارا حق حاصل ہو جائے۔ بہت سی الجھنیں ہیں خانم، بہت سی الجھنیں ہیں، شیرم نے کہا۔ اگر جوزفائن کو اس قابل سمجھتے ہو تو ہر الجھن کا حل اس سے طلب کرو۔ میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے خانم، مجھے یقیناً تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو پھر آج کی رات تمہارے لیے، جوزفائن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیرم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کے آثار تھے۔ وہ بہت کچھ غور کر رہا تھا، اس کا ذہن ماضی میں گم ہو گیا تھا۔ جوزفائن کے الفاظ نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ واقعی تغرل خان نے انہیں صرف اپنے مہروں کی حیثیت دی تھی، خود ان کا مستقبل کیا تھا سوائے اس کے کہ کسی دن وہ تغرل خان کی وفاداری نبھاتے ہوئے کام آ جائیں، جس طرح جابر اور فرزان مر گئے تھے۔ تغرل خان اپنے ان دوستوں کے لیے بھی اتنا ہی وحشی تھا جتنا دوسروں کے لیے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے خانم۔ میں تمہاری بھرپور مدد کروں گی شیرم خان، جوزفائن نے کہا۔ در حقیقت ہم ہمیشہ تغرل خان کی ڈھال بنے رہے۔ ہم نے جو کچھ کیا اس کی خوشی کے لیے کیا، لیکن بہت دن سے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ تغرل خان ہمیں کچھ نہیں سمجھتا۔ بہت دیر میں تم نے احساس کیا۔ جب وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے سوچتا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، میرے سامنے کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ ایک سوال کا جواب دو شیرم خان، کیا تم تغرل خان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہو؟ ہاں، میں اس کا آغاز کر چکا ہوں۔ کس طرح؟ میں نے 12 ایسے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا ہے جو بے مثال قوت کے مالک ہیں، جو میرے اشارے پر اپنی جانیں دے سکتے ہیں، اور جو نہیں شیرم خان، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو ہمارے اشارے پر جان دے دیں۔ ہمیں ایسے لوگ درکار ہوں گے جو ہمارے اشارے پر جان لے سکیں۔ کیا وہ ایسے بھی ہیں؟ وہ سب دلیر اور بہترین جنگجو ہیں، مگر صرف 12 نہیں، ان کے علاوہ بھی بے شمار ایسے افراد ہیں جو تغرل خان سے علیحدگی اختیار کر کے میرے گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تمہارے دل میں اپنا الگ گروہ بنانے کا خیال ہے؟ ہاں، میں اپنا الگ گروہ بنانا چاہتا ہوں، قتل و غارت گری، لوٹ مار کے لیے، اپنی حیثیت الگ کرنے کے لیے، اپنی طاقت، اپنی قوت کا لوہا منوانے کے لیے۔ آہ شیرم خان، بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ مجھے غیر قرار دے کر ٹھکرا دیتے ہیں۔ مجھ پر فرنگی اور غدار ہونے کا الزام لگا کر مجھے الگ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ میں اگر خلوص دل سے تمہارے لیے کچھ کرنا چاہوں تو تم یہی سوچو گے کہ فرنگی عورت کوئی چال چل رہی ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ اور مجھے معاف کرنا شیرم، تمہارے دل تنگ ہیں، ان وسیع و عریض پہاڑوں میں رہنے کے باوجود تم تنگ نظر ہو۔ تم نے اور کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ فرنگی عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے درمیان آئی تھی، ہمیشہ تمہارے درمیان رہنے کے لیے۔ کیا لے جا سکتی تھی وہ یہاں سے؟ یہ پہاڑ، یہ چٹانیں، یہ پتھر لے جانے کے لیے وہ تمہارے درمیان آئی تھی؟ سچے دل سے فیصلہ کرو، کیا میرے جذبے یہ نہیں تھے کہ میں تمہارے درمیان وہ بن کر رہوں جو تم ہو؟ مگر مجھے وہ حیثیت کبھی نہ دی گئی۔ سنو شیرم، جو کچھ میں کہوں گی اس میں میرے خلوص پر یقین کرو گے؟ ہاں خانم، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہیں اپنا رازدار نہ بناتا، شیرم نے جواب دیا۔ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اس پر غور کرنا شیرم خان، اس کے بارے میں گہرائی سے سوچنا۔ ڈاکوؤں کا ایک نیا گروہ بنا کر تمہیں کیا ملے گا؟ وہی سب کچھ جو تم کرتے رہے ہو۔ کیا نیا پن ہوگا اس میں؟ تم صحراؤں کی خاک چھانتے پھرو گے، آگ اور خون سے کھیلتے پھرو گے، پہاڑوں میں چھپتے پھرو گے، اور بس تمہارا مقابلہ 2 قوتوں سے ہوگا، ان سے جو تمہارے گروہ کو ختم کرنا چاہیں گے، اور ان سے جو تمہارے اس گروہ کے دشمن ہوں گے، یعنی تغرل خان کا گروہ۔ تمہیں 2 دشمنوں سے جنگ کرنا ہوگی۔ اس کے برعکس میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتا سکتی ہوں جس سے تم صحیح معنوں میں پہاڑوں کے شہنشاہ بن سکتے ہو۔ وہ کیا؟ شیرم نے شدید تجسس کے عالم میں پوچھا، اور جوزفائن مسکرانے لگی۔ اس نے ایک نگاہ راول خان کے قید خانے پر ڈالی۔ راول خان زمین پر لیٹا ہوا تھا، اس کے بدن میں جنبش نہیں تھی۔ شیر کوہ میں اس وقت کوئی سردار نہیں ہے۔ کہاں؟ شیر کوہ میں۔
مجھے علم ہوا ہے کہ اس وقت شیر کوہ میں کوئی سردار نہیں ہے۔ ہاں درست ہے۔ کیوں؟ تغرل خان کے حکم سے اس نے چند افراد کا ایک جرگہ بنایا ہے جو شیر کوہ کے معاملات دیکھتا ہے۔ پورے پہاڑوں میں اور بھی کہیں ایسا ہے؟ نہیں۔ کیا پہاڑوں میں رہنے والے اسے بہتر سمجھتے ہوں گے؟ ظاہر ہے نہیں۔ انہوں نے اسے تغرل خان کے خوف سے قبول کیا ہوگا۔ بالکل۔ اور کوئی اس طلسم کو توڑ ڈالے تو؟ مگر کیسے؟ شیرم خان حیرت سے بولا۔ وہی سب کچھ بتا رہی ہوں میرے بچے، وہی سب کچھ بتا رہی ہوں، جوزفائن نے مکاری سے کہا۔ اس کے لیے تمہیں بہت سی قربانیاں دینا پڑیں گی۔ اوہ بتاؤ، آگے بتاؤ، مجھے الجھن ہو رہی ہے، شیرم خان نے بے چینی سے کہا۔ تغرل خان کی فطرت سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اسے خوب جانتی ہوں میں۔ پہلے وہ طویل عرصے تک صرف 4 ساتھیوں کے ساتھ سب کچھ کرتا رہا ہے، اب اس کے بعد اس کے بہت سے ساتھی ہیں، مگر اس کے مشیر زیادہ نہ ہوں گے۔ تمہارے علاوہ صرف طلائی خان یا وہ پستہ کامت شخص ہے، نہیں اور کوئی اس کا مشیر نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے تمہارا ساتھ کوئی دے گا؟ جوزفائن نے پوچھا۔ ہرگز نہیں۔ طلائی خان تغرل خان کا کتا ہے، میں نے اس سے اس بارے میں کئی بار بات کی ہے، لیکن وہ تغرل خان کی کسی جنبش سے انحراف نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے صرف یہ مشورہ دیتا رہا ہے کہ میں تغرل خان پر نکتہ چینی کبھی نہ کروں۔ اور تیمور خان، اسے بھی تغرل خان نے پالا ہے۔ اوہ وہ بے حد چالاک ہے، شیرم خان نے کہا، گویا وہ دونوں تغرل خان کے محافظ ہیں۔ ہاں 100%۔ تو سب سے پہلے شیرم خان، سب سے پہلے تم ان دونوں محافظ کتوں کو ہلاک کر دو، جوزفائن نے کہا، اور شیرم خان اچھل پڑا۔ راول خان نے بے چینی سے پہلو بدلا، وہ سانس روک کے لیٹا ہوا تھا۔ جوزفائن اور شیرم خان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کے کانوں تک پہنچ رہا تھا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جوزفائن در حقیقت خونی مکڑی تھی جس کے گرد جالا بنتی، ایسا بنتی کہ پھر اس کے شکار کے لیے فرار کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ وہ اس وقت بھی زبردست ذہنی قوتوں کی مالک تھی کہ یقین نہیں آتا تھا۔ راول خان کے خیال کے مطابق تغرل خان سے پھر ایک غلطی ہو گئی تھی، بہت فاش غلطی۔ اس نے طاقت کے زوم میں جوزفائن کو زندہ رکھ چھوڑا تھا، اور اب نہ جانے جوزفائن کی زندگی آگے کیا گل کھلائے گی۔ لیکن اس وقت اس کی بدبختی نے خود اسے بھی مفلوج کر دیا تھا۔ جوزفائن کی کامیابی سے خود اس کا مفاد بھی وابستہ تھا۔ جوزفائن کے ہونٹوں پر ایک پر اعتماد مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اور شیرم خان متحیرانہ نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں، اور شیرم خان کے لیے یہ الفاظ بے حد سنسنی خیز تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اسے اپنے ہاتھوں سے طلائی خان کو ہلاک کرنا پڑے گا، لیکن اب جب جوزفائن نے یہ الفاظ ادا کیے تو شیرم خان ان الفاظ کی اہمیت پر غور کر رہا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں جوزفائن کا چہرہ تک رہی تھیں۔ جوزفائن نے آہستہ سے کہا، موت اور زندگی کا یہ کھیل تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے شیرم خان۔ کتنے انسانوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا ہے؟ مقصد کیا تھا تمہارا؟ صرف یہی نہ کہ اپنی برتری، اپنا اقتدار قائم کرو۔ انقلاب کے بارے میں کچھ جانتے ہو کہ انقلاب کیا چیز ہوتا ہے؟ وقت اقتدار اسی کے ہاتھوں میں دیتا ہے جو وقت سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں۔ جو مغلوب ہو جاتے ہیں اپنے جذبات کے ہاتھوں، ان کی تقدیر میں غلامی یا پھر کتے کی موت لکھی ہوتی ہے۔ انقلاب کے لیے ایک مضبوط قوت ارادی درکار ہوتی ہے، اور اس قوت ارادی کے راستے میں جو شے حائل ہو جائے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا لازمی ہے۔ شیرم خان، بڑے اعتماد کے ساتھ میں نے یہ الفاظ تم سے کہے ہیں، لیکن تمہاری خواہش پر۔ شیرم خان چونکا، اس نے عجیب سی نگاہوں سے راول خان کی طرف دیکھا تو جوزفائن پھر بول اٹھی، راول خان کو نہ دیکھو، اس کی زبان پر تالے لگ گئے ہیں۔ وہ یہ جان چکا ہے کہ مجھ سے منحرف ہو کر اس نے ذلتوں اور رسوائیوں کے سوا کچھ نہیں پایا۔ ہاں شیرم خان، یہ وہی راول خان ہے جو شیر کوہ کا سردار تھا، لیکن اس نے جوزفائن کے افکار و خیالات سے انحراف کیا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ ذہنی قوتیں میری اور عمل تمہارا شیرم خان، اور اس کے بعد اقتدار بھی تمہارا۔ چاہو تو یہ سودا قبول کر لو، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں اور راول خان تغرل خان کے قیدی ہیں، اور یہ صرف تغرل خان کا کھیل ہے کہ اس نے ہم دونوں کو زندہ رکھا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو ابھی تک ہم دونوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر دل میں کوئی اور جذبہ جنم لے رہا ہے تو اطمینان سے تغرل خان سے کہہ دینا کہ جوزفائن نے تمہیں یہ مشورہ دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہم دونوں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ تو ویسے بھی ہمارا مقدر ہے، کیونکہ تغرل خان کے پنجے سے رہائی ہمارے تصور سے بھی دور کی چیز ہے۔
نہیں خانم جوزفائن، میں اسی انداز میں نہیں سوچ رہا۔ میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا اس کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ اگر طلائی خان اور تیمور کی ہلاکت میرے ہاتھوں ہوئی اور یہ بات تغرل کے علم میں آ گئی تو میری زندگی ممکن ہوگی؟ جوزفائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ افسوس تو یہی ہے کہ میں نے تغرل خان کو تغرل خان بنایا اور اس کے بعد اس کی طرف سے غافل ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہ دن دیکھنا پڑا۔ اور تم جس نے تغرل خان کو پہاڑوں کا شہنشاہ بنایا، آج یہ بات اس انداز میں سوچ رہے ہو کہ اگر طلائی خان اور تیمور خان تمہارے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تو اس کے نتیجے میں کہیں تمہاری ہلاکت عمل میں نہ آ جائے۔ شیرم، یہ صرف تمہارے بازوؤں کی قوت ہے جس نے تغرل خان کو برقرار رکھا ہے، اور یہ تغرل خان کی حماقت ہے کہ اس نے تمہیں وہ مقام نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا۔ پہاڑوں کا شہنشاہ وہ تنہا نہیں ہے، لفظ پہاڑوں کے شہنشاہ ہونے چاہیے تھے، اور پہاڑوں کے یہ شہنشاہ ہوتے جابر اور فرزان کی موت کے بعد طلائی خان، شیرم خان اور تغرل خان، لیکن پہاڑوں کا صرف ایک شہنشاہ ہے جس کے نام کی ہیبت بٹھا دی گئی ہے۔ لیکن ہیبت بٹھانے والے کون تھے؟ تم، طلائی، جابر، فرزان۔ تغرل اگر تنہا ہوتا تو کبھی یہ حیثیت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ کیا ضروری ہے کہ تغرل خان ہی پہاڑوں کا شہنشاہ رہے؟ شیرم خان بھی ہو سکتا ہے، اور پھر جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے اس سے تم تصور نہیں کر سکتے شیرم خان کہ پہاڑوں میں تمہارا مقام کیا ہوگا۔ تغرل خان احمق تھا، وہ یہ بھول گیا کہ جس جوزفائن کے ہاتھوں پروان چڑھ کر وہ پہاڑوں کا شہنشاہ تغرل خان بنا، وہ جوزفائن کسی اور کو بھی کچھ اور بنا سکتی ہے۔ ذرا غور کرو شیرم خان، تغرل خان ایک ڈاکو ہے۔ بے شک لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ تم اس کے دست راست تھے، لیکن صبح کا بھولا شام کو گھر تو آ سکتا ہے۔ جب تمہیں یہ احساس ہوا کہ تغرل خان پہاڑوں کی روایت مٹانے پر تل گیا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام قبیلوں کے سرداروں کو قتل کرا کے ہر قبیلے پر اپنے افراد کو مسلط کر دے، ان تمام قبائل کی آمدنی میں سے 75% حصہ ڈاکو تغرل خان کا ہو اور 25% میں قبیلے کی قسم پرسی، بھوک، مفلسی اور بیماری کی زندگی گزاریں، تو تم نے یہ فیصلہ کیا کہ تغرل خان کا یہ کھیل ختم ہو جانا چاہیے، اور تم نے یہ کھیل ختم کر دیا۔ اس طرح تم نے ان تمام پہاڑوں میں رہنے والوں پر احسان کیا، اور تم ان سے اس احسان کا کوئی صلہ نہیں مانگتے۔ تغرل خان پہاڑوں کا شہنشاہ ہے، لیکن شیرم خان تمہیں پہاڑوں کا روحانی پیشوا سمجھ کر تمہاری عزت و توقیر کی جائے گی، اور جوزفائن یہ وعدہ کرتی ہے کہ تمہیں تمہارا یہ منصب دلا کر رہے گی، اور اگر تم نے جذبات یا خوف سے کام لیا تو اس کے بعد میں تمہیں تمہارا کل دکھا سکتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ درخت بوڑھا ہو جائے اور اس کے پتے جھڑ جائیں تو لوگ اس کی چھاؤں تک میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تمہارا کل بھی یہی ہے شیرم خان۔ وقت کسی کو کچھ نہیں دیتا، آج جو کچھ کر سکتے ہو کر لو تاکہ کل تمہارے کام آئے۔ سوچ لو، میں تو تم سے کہہ چکی ہوں کہ اگر میری تجویز ناپسند ہو تو تم اس سے روگردانی کر سکتے ہو۔ خانم، میں تمہاری تجویز سے 100% متفق ہوں۔ بلا شبہ وہ وقت گزر چکا ہے جب تغرل خان ہمیں کتوں کی طرح ہانک دیتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک دنیا آباد کر لی ہے، باقی لوگوں کو بھول گیا ہے۔ وہ خود پسند ہے، ہم نے اس سے پہلے اس انداز میں نہیں سوچا تھا، لیکن آج اس کی ایک ایک جنبش ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ آخری فیصلہ اس کا ہوتا ہے۔ ہم اس کے مشیر تھے، اس کے دست راست تھے، لیکن اس نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں سمجھا۔ وہ صرف اس بات سے خوش رہا جو اس کی پسند کے مطابق ہو۔ ہم نے اگر کوئی شے پسند کی تو اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ طلائی خان بے وقوف ہے، میں نے درجنوں بار اس سے اس کا اظہار کیا کہ تغرل خان کا یہ انداز مجھے ناپسند ہے، لیکن طلائی خان نے ہمیشہ مجھے ہی دبانے کی کوشش کی۔ وہ بزدل ہے، وہ کتا ہے، اور کتوں کو کتوں کی موت ہی مر جانا چاہیے۔ لیکن میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں تم سے خانم جوزفائن کہ میرے ذہن میں منصوبے نہیں ہوتے۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جس کو مکمل طور سے میں نے اپنے ذہن سے سوچا ہو۔ بے شک طلائی خان بھی مجھ جیسا ہی ہے، اور تغرل خان بھی بہت زیادہ گہرے ذہن کا آدمی نہیں، لیکن بڑے سر والا، ہم سب کے لیے خطرناک ہے۔ وہ تغرل خان کو جو مشورے دیتا ہے وہ اتنے ہی اہم ہوتے ہیں کہ ہم خود بھی حیران رہ جاتے ہیں، اور تغرل خان کو یقیناً اس کے مشورے کی وجہ سے ہمیشہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو پھر پہلی گولی تیمور خان پر ہی چلنی چاہیے تاکہ آخر وقت تک بھی کوئی جھگڑا باقی نہ رہ جائے۔ شیرم ساکت و جامد جوزفائن کی صورت دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، خانم جوزفائن، ایک بات اور بتاؤ۔ ہاں ہاں شیرم، یہ رات تمہاری ہے، میں ساری رات تم سے گفتگو کر سکتی ہوں۔
اور شاید وقت اب کچھ نئی کہانیاں جنم دے رہا ہے، کیونکہ ہمیں اس کا موقع ملا، اور یہ موقع اس طرح ملا کہ طغرل خان یہاں موجود نہیں ہے۔ بے شک بے شک، خانم تولائی خان اور تیمور خان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کرنا ہوگی، اور اس منصوبہ بندی میں ہم طغرل خان کو بھی شامل کر لیں تو کیا یہ بہتر نہیں رہے گا؟ بالآخر ہمیں طغرل خان سے چھٹکارا تو پانا ہی ہے۔ اگر طغرل خان کو بھی انہی دونوں کے ساتھ ہلاک کر دیا جائے تو پھر ایسا کوئی نہیں ہے جو اپنی آواز میری آواز سے اونچی کر سکے۔ سنو شیرم خان، یہ بات میں نے بھی سوچی تھی، لیکن یہ مناسب نہیں۔ تم جانتے ہو کہ طغرل خان بہرطور سردار ہے، اور یہاں بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو اس کی سرداری کو دل سے پسند کرتے ہوں گے۔ تمہارے ہاتھوں اگر طغرل خان ہلاک ہو جائے تو اس کے بعد تم لوگ آپس ہی میں نبرد آزما ہو جاؤ گے، تمہارے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی، اور قبیلے والے جو اس انتشار کی توقع کر رہے ہیں تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ یہ کام تو تمہیں کرنا ہے۔ طغرل خان کی ہلاکت بھی تمہارے ہی ہاتھوں لکھی ہے، لیکن تیمور اور طلائی خان کی موت کے بعد تمہیں یہ جائزہ لینا ہے کہ طغرل خان کا رویہ کیسا رہتا ہے، بلکہ اگر سارے کام ہماری توقع کے مطابق ہوں تو پھر تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو۔ یہ انتشار ان پہاڑوں سے آگے نہیں بڑھے گا، اور بالآخر تم اس پر قابو پا لو گے، لیکن ان دونوں کے ساتھ طغرل خان کو ہلاک کرنے کا مطلب یہی ہوگا کہ فوری طور پر انتشار پھیل جائے۔ بات چھپ نہیں سکے گی، کسی نہ کسی طرح یہ بات منظر عام پر آ جائے گی، اور تم ان دشمن قبیلوں سے مل جل کر جنگ نہیں کر سکتے۔ اس کھیل سے پہلے تمہیں بہت کچھ کرنا ہوگا شیرم خان، بہت کچھ۔ ٹھیک ہے خانم، تمہارا کہنا بالکل درست ہے، لیکن جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ میں خود منصوبہ بندی نہیں کر سکتا، مجھے قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کی ضرورت پڑے گی۔ میں لمحہ لمحہ تمہاری رہنما ہوں، بس مجھ سے ملنے کے لیے ایسے وقت کا تعین کرنا کہ کوئی تمہیں دیکھ نہ لے۔ تم اس کی فکر نہ کرو خانم، میں اس سلسلے میں یقیناً صحیح قدم اٹھاؤں گا۔ تو پھر سنو، اپنے کام کی ابتدا اپنے ساتھیوں کی تعداد بڑھانے سے کرو، کیا سمجھے؟ تم نے مجھے بتایا کہ 12 ایسے افراد تمہارے ساتھ ہیں جن کے ذریعے دوسرے لوگ بھی تمہارے قابو میں آ سکتے ہیں۔ ان سے کہو کہ 6 افراد کو اپنا ہم نواں بنائیں، اور یہ کام جس قدر جلد ممکن ہو سکے کر کے اس کی اطلاع تمہیں دیں، اور تم مجھے اور اس کے بعد ان سے کہو کہ وہ مزید 6 کا اضافہ کریں۔ اس طرح اس وقت تک جب تک کہ پہاڑوں میں رسم خراج ادا نہ ہو تم اپنے ساتھیوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھا لو، لیکن خبردار، اس سلسلے میں یہ بات خاص طور سے اپنے لوگوں کو بتا دینا کہ اگر کسی کے منہ سے یہ بات نکل گئی تو اسے بدترین سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کام کر لوں گا، اور پھر خراج کے میدان سے واپسی میں تم ان دونوں کو ہلاک کر دو گے۔ اس کے لیے مکمل منصوبہ میں تمہیں دیتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی شیرم خان ایک کام اور بھی کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ اسلحہ خانہ۔ کیا ان غاروں میں کوئی مکمل اسلحہ خانہ موجود ہے؟ موجود ہے، اور اسلحہ خانہ میں لاتعداد اسلحہ بھرا ہوا ہے۔ تمہارا اس پر مکمل قبضہ ہونا چاہیے، سمجھے شیرم خان؟ اسلحہ تمہارے قبضے میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جتنے بھی اسلحے کی ضرورت ہو وہ تمہارے ذریعے باہر جانا چاہیے۔ اوہ خانم، اسلحہ خانہ ابتدا ہی سے میرے قبضے میں ہے، طغرل خان کے حکم سے۔ میں ہی اس کا نگراں ہوں، اور سب کچھ میری تحویل میں ہے۔ یہ بھی تمہاری خوش بختی کی علامت ہے شیرم خان، اور وقت مجھے خبر دے رہا ہے میری تمام تر ذہنی قوتوں کے ساتھ کہ آنے والے لمحات پہاڑوں میں شیرم خان کے نام کو اجاگر کریں گے۔ میں تیرا ساتھی ہوں خانم، میں تیرا ساتھی ہوں۔ تو اطمینان رکھ، میں تیرے حکم سے ایک لمحہ انحراف نہیں کروں گا۔ شیرم خان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ساتھی نہیں شیرم، میرا بدن، میرا وجود، میرا جسم، سمجھے تم؟ تم جسم ہو میرے، اور میں دماغ ہوں۔ سنو، یہاں بیٹھ جاؤ، میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں کس کس طرح اپنے ارادوں پر عمل کرنا ہے۔ غور سے سننا شیرم خان، یہ سب کچھ غور سے سننے کی بات ہے۔ میں حاضر ہوں خانم، شیرم خان نے کہا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔